مولا متقیان غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ کہ جو نہج البلاغہ کے دوسرے جز کے 27 نمبر کے خط کے الفاظ ہیں. ارشاد ہو رہا ہے کہ ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام برابر نہیں ہے، نبی کا دوست اور نبی کا دشمن برابر نہیں ہے. عزیزان محترم، ہادی اور ہدایت کے حوالے سے چند مجلسیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھیں، اس میں مسلسل جس بات کی طرف توجہ دلائی گئی وہ یہ کہ ہادی کا کام یہ ہے کہ خدا کے وجود کا یقین دلائے اور لوگوں کے دلوں سے خوف کو دور کرے. یہی مذہب کا وہ ترہ امتیاز ہے کہ اگر ہمیں خدا کے وجود پر یقین ہو جائے تو پیغمبر کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے، انبیاء کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے اور دین کی حفاظت کا مقصد بھی پورا ہو جائے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے یہی کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا. تو پہچانوانے والے وہ کون ہیں؟ ہم انہی بڑے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے ایک نہ دیکھے جانے والے خدا کا تعارف کرایا، اور پھر اہتمام انتظام جتنا زیادہ اس گھرانے نے کیا، وہاں آپ کو چاہے دعوت ذوالعشیرہ ہو، چاہے ہجرت کا بستر ہو، چاہے بدر و احد کے مارکے ہوں، انتہا یہ ہے کہ ایک دن میں نے مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ غیب کی طاقت کو، غیب کی قوت کو، خدا کے بھیجے ہوئے ہادیوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اور اتنا سخت مرحلہ ہے کہ ملائکہ کی بھی آواز بلند ہوتی ہے کہ اسے بنا رہا ہے. کیا بات ہے، جو زمین پر جا کر خونریزی کرے گا. یعنی میں اس کو ملائکہ کی نسبت سے کوئی ایسا لفظ تو نہیں استعمال کیا جا سکتا کہ جو ان کی شان اور عظمت کے خلاف ہو، لیکن بہرحال ایک آواز آپ کو آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہوں پر اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے. تو بہت سے ہونے والے اعتراضات یا بہت سے ہونے والے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک انسان یا وہ ذات خود تجربہ نہ کر لے وہ چیز آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. کیا بات. بہت سے لوگوں کے لیے اگر آپ یہ کہیں کسی سے، اپنے دوست سے، تازہ آنے والے سے کہ ان سے ہوشیار رہیے گا، وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، وہ مناسب نہیں ہے، تو آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہوگا کہ آدمی جو ہے جب تک خود تجربہ نہیں کر لیتا. توجہ فرمائیے گا، یعنی کبھی کبھی ایسے مرحلے آ جاتے ہیں. تو اب جناب آدم کو جب منتخب کر رہا ہے پروردگار، اس وقت ملائکہ کہہ رہے ہیں اسے بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر خونریزی کرے. تو اب اگر اس وقت جواب بھی دیا جاتا تو وہ چیز واضح نہ ہو پاتی جو پروردگار کا مقصد تھا. سوال یہ ہے کہ ملائکہ نے تو کہہ دیا، اور ادھر ابلیس بھی کہہ رہا ہے. میں نے یہی کہا تھا نا کہ لیکن آپ دیکھیں انداز بظاہر دونوں کا ایک نظر آ رہا ہے کہ کسے بنا رہا ہے، لیکن ملائکہ سے کہہ رہا ہے کہ تم علم کی کسوٹی پر پورے اترو گے تو یہ بات تمہاری سمجھ میں آئے گی. اور ابلیس سے کیا کہہ رہا، فخرج انکا رجیم، نکل جا، تو لعین ہے، تو رجیم ہے. تو جب بات بظاہر ایک طرح کی ہے تو دونوں کو ویسا جواب کیوں نہیں ہے؟ توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے یہاں بغاوت ہے، ایک کے یہاں سمجھنے کا جذبہ ہے. توجہ فرمائیے گا، جہاں بغاوت کی بو آ رہی ہے وہاں لعنت کا توق گلے میں ہے. بھائی توجہ کیجئے گا، اور جہاں سمجھنے کا جذبہ ہے وہاں کہا کہ موقع دیا جائے گا تم خود سمجھ لو گے کہ ہمارا انتخاب کیا ہے.
توجہ کیجئے گا جان محترم. اور پھر جب ہم ترتیب سے دیکھتے ہیں تو کربلا تک آتے آتے یعنی ابلیس کو بھی اپنے اوپر بھروسہ رہا ہوگا کہ کوئی تو ہم جو ہیں ایسا نمونہ پیش کر دیں گے کہ کیسے کو بنایا. میں نے خود ناسخ التواریخ میں اس روایت کو پڑھا کہ کربلا کے قریب ابلیس اپنے طور پر بڑا نازا تھا کہ اگر یزید کامیاب ہو گیا تو میرا مشن پورا ہو جائے گا. توجہ فرمائیے گا. یعنی جو دباؤ، جو فورس، جو زور پڑ رہا تھا، لیکن کیا کہنا حسین ابن علی کا کہ جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے، بھائی ابھی میں تفصیل تک آؤں گا لیکن یہ خلاصہ میں اپنی گفتگو کا دے رہا ہوں کہ ایک طرف ملک ہے جو پروں کا سایہ کر کے حسین سے اظہار محبت کر رہا ہے، ایک طرف ابلیس ہے جو اپنی ابلیسیت نکالنا چاہ رہا ہے، لیکن حسین نے اس وقت ملک تک کو ہٹا دیا کہ جبریل ہٹ جاؤ، یہ وقت امتحان ہے. یہ خلاصہ گفتگو کا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں ذرا سا کہ مرحلے وار زندگی گزرتے گزرتے پروردگار عالم نے جب یہ دیکھا کہ ہجرت کے بستر پر اسی کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ لیٹا ہوا ہے. اب آج شب جمعہ بھی ہے، دعائے کمیل کی بھی تلاوت ہوتی ہے، حدیث کسا کی بھی تلاوت ہوتی ہے، زیارت وارثہ بھی پڑھی جاتی ہے، عبادتوں کی رات ہے، ریاضتوں کی رات ہے. تو حدیث کسا کا ذرا سا ایک رخ کہ آپ مجھے بتائیں کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ آدم کی خلقت کے موقع پر پروردگار عالم نے جو خطاب کیا تھا ملائکہ سے یا وہاں رہنے والی طاقتوں سے، وہ مجمع کتنا رہا ہوگا؟ یعنی کوئی اس کی تفصیل نہیں دے سکتا. توجہ کیجئے گا. لیکن قرآن مجید میں بار بار اس واقعے کی تکرار ہے کہ انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اسے بنا دوں، سوار دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا. یعنی خطیب کون ہے؟ توجہ کیجئے گا، پروردگار. سننے والی طاقتیں، اسی لیے وہاں ملک کا ترجمہ خالی فرشتے نہیں کیا جاتا، وہ ساری طاقتیں جو وہاں موجود تھیں. توجہ کیجئے گا تاکہ اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ ملائکہ کیا غیر معصوم بھی ہوتے ہیں. یہی ہے تعویل. بھائی توجہ کیجئے گا تاکہ کوئی آدمی، یعنی جتنی طاقتیں ایگزسٹ کرتی تھیں، جو لوگ بھی موجود تھے، سب سے پروردگار عالم نے کہا. مجمع کتنا تھا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اور اسی لیے آج شب جمعہ ہے تو یہ ہے کہ 10,000 ملک زیارت قبر حسین کو آتے ہیں. اور یہ روایتوں میں ہے. اور جن کو ایک مرتبہ موقع ملتا ہے پھر دوبارہ انہیں موقع نہ مل پائے گا. توجہ کیجئے گا. یعنی اس سے ملائکہ کی تعداد کا تھوڑا بہت اندازہ، یعنی کوئی کمپیوٹر حساب لگا نہیں سکتا، کوئی عدد کا حساب لگانے والا حساب لگا نہیں سکتا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عجب مسئلہ ہے کہ بزم ملائکہ سجتی ہے، ایک خلقت آدم کے موقع پر، اور دوسری مرتبہ جب علی بستر پر ہیں. بھائی توجہ کیجئے گا، بستر پر اب پھر ایک مرتبہ ایمرجنسی میٹنگ کال کی جا رہی ہے اور سارے ملائکہ کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے اور اس میں سے منتخب کر کے کہ اے جبریل و میکائیل، ہم نے تم میں بھائی چارگی قائم کی ہے، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اپنے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر دے؟ فوراً ہاتھ کھڑے کر لیے. بھائی توجہ کیجئے گا. کہا معبود ہمیں تو عبادت کا زیادہ سے زیادہ موقع دے، ہماری جان طلب نہ کر. بھائی توجہ کیجئے گا. اب پروردگار کی آواز آتی ہے کہ ذرا زمین پر تو دیکھو. بھائی توجہ کیجئے گا، ذرا زمین پر تو دیکھو کہ ایک بھائی
اپنے دوسرے بھائی پر جان نثار کرنے میں فخر محسوس کر رہا ہے. اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ میری طرف سے جا کر ابو طالب کے بیٹے کو مبارکباد دو اور یہ کہو کہ بخن بخن لکا یبنا ابی طالب، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو کہ خدا تمہارے ذریعے سے بزم ملائکہ میں فخر کر رہا ہے. اللہ اکبر. تمہارے ذریعے سے خداوند عالم بزم ملائکہ میں فخر کر رہا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بھیا، خدا کی جتنی معرفت حاصل ہوگی اتنا ائمہ سمجھ میں آتے چلے جائیں گے. مجھے بتائیے اس کی خالقیت کیا ہے، اس کی رازقیت کیا ہے، اس کی مالکیت کیا ہے. اگر یہ بات انسان کے ذہن میں ہے تب وہ دیکھے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ خدا جس کے عمل پہ فخر کر رہا ہے. بھائی توجہ کیجئے گا، خدا جس کے عمل پہ فخر کر رہا ہے تو وہ ہونے والا اعتراض اور ادھر عملی نمونہ. توجہ کیجئے گا، ادھر عملی نمونہ دکھایا جا رہا ہے کہ ذرا زمین پہ دیکھو، اپنے بھائی پر بھائی جان نثار کرنے میں فخر محسوس کر رہا ہے، اور پھر وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا، ہمارے سجدوں کا کیا ہوگا، ہماری نماز کا کیا ہوگا. یہی فرق ہے ملک کی عصمت میں اور ائمہ کی عصمت میں کہ وہاں سجدے تو ہیں، قربانیاں نہیں ہیں. توجہ کیجئے گا، وہاں سجدے تو ہیں، قربانیاں نہیں ہیں. لیکن یہاں بتایا کہ تم کہتے تھے اسے بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر خوریزی کرے. خوریزی تو ذہن میں ہے، قربانی ذہن میں نہیں ہے. قربانی ذہن میں نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر آپ مجھے بتائیں، میرے مولا کے اس عمل کا اندازہ لگائیں کہ کیا ہے کوئی محافظ ایسا کہ جس چیز کی حفاظت کرنی ہے وہ تو دور چلا جائے اور محافظ بستر پر سو جائے. محافظ بستر پر سو جائے. یہ کیسی حفاظت ہے کہ جس کی حفاظت کرنی ہے اس کو جانے دے رہے ہیں اور خود بستر پر سو رہے ہیں. تو جواب آئے گا یہی تو خدا پر بھروسہ ہے کہ جب میرے بھائی نے کہہ دیا کہ یا علی میرے بستر پر سو اور کل امانتیں واپس کر کے تمہیں میرے پاس آنا ہے. جب میرے بھائی نے امانتیں واپس کرنے کی خبر دے دی تو اب کسی میں ہمت نہیں ہے جو میرے بھائی کے قول کی تکذیب کر سکے. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. سب مل کر صلوات پڑھتے ہیں آپ ذرا محمد وآل محمد. تو انہوں نے کہا کہ ہم قربانی دیں گے اور ایسی قربانی دیں گے کہ جس کی کوئی نظیر نہ ہوگی، جس کی کوئی مثال نہ ہوگی. دیکھیے گمراہی کا امام جو ہے وہ سب کچھ دنیا میں چاہتا ہے، اور جو ہدایت کا امام ہوتا ہے وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی باتوں پر زور دیتا ہے. اسی لیے مولا نے کہا کہ مجھ سے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کی راستوں کا علم رکھتا ہوں. اور بستر پر سونے کے بعد اللہ اکبر آواز آ رہی ہے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچ کر خدا کی مرضی خرید لیا کرتے ہیں. اپنے نفس کو بیچ کر خدا کی مرضی خرید لیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ ہجرت کی شب کا اندازہ تو لگائیں کہ دیکھیے بستر پر سونے سے پہلے میرے مولا نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اطاعت کا کمال تو یہ ہے کہ بڑا بھائی کہہ رہا ہے چھوٹا بھائی سو جائے. یہی اطاعت ہوئی نا. کہا نہیں، اگر آج کی رات خالی میں ہوتا، لیکن پتا ہے کہ افسانے بنائے جائیں گے، شخصیتیں گڑھی جائیں گی، لوگ پیدا کیے جائیں گے. توجہ کیجئے گا. تو میں اپنے بڑے بھائی سے پوچھ لوں کہ کیا میرے سونے سے جان بچے گی، تاکہ تاریخ خود لکھے کہ میرے سونے سے جان بچی ہے، کسی کے رونے سے نہیں. صلوات پڑھتے ہیں آپ ذرا محمد وآل محمد پر. محمد
ہدایت کا امام اور ہے، گمراہی کا امام اور ہے۔ بھیا رات ایک ہے، کردار دو ہیں۔ بھائی چاہے فرضی صحیح، لیکن وہی والی بات عاشور کاظمی مرحوم کا شعر کہ ذکر مہر و ماہ میں ذروں کو لے آتے ہیں لوگ، خود ہی کرتے ہیں تقابل، خود ہی شرماتے ہیں لوگ۔ یہ شعر ذہن میں ہے نا؟ تو اگر یہ شخصیت فرضی بنائی نہ جاتی تو ہم خالی ایک رخ پیش کرتے، لیکن اگر فرضی شخصیت بنائی ہے تو شاعر، مفکر، فکر کرنے والا دونوں کی تصویر کشی کرتا ہے کہ بھیا جاگنا، رسول کے ساتھ چلنا، غار میں رونا، یہ عمل ہے کہ نہیں؟ ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن دیکھیے آپ وہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے کہ پیغمبر کے ساتھ جب وہ گئے تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، اور رسول نے کہا روتے کیوں ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیے وہاں پر منع کیا جا رہا ہے، اور مامون کے دربار میں خود مامون نے مناظرہ کیا اس آیت کے اوپر کہ ساتھی تو قید خانے میں جناب یوسف کے ساتھ جو تھے ان کو بھی اصحاب کہا گیا۔ توجہ کیجئے گا محترم، لیکن یہ بتلاؤ کہ جو غار میں رو رہا تھا، یہ رونا اطاعت میں تھا یا مخالفت میں تھا؟ یہ مامون مناظرہ کر رہا ہے اپنے بھرے دربار میں، اور یہ ہسٹری ہے۔ یہ رونا اطاعت خدا میں تھا یا مخالفت خدا میں؟ اگر اطاعت میں تھا تو پیغمبر نے ڈانٹا کیوں؟ بھائی توجہ کیجئے گا، اور اگر مخالفت میں رونا تھا تو اس میں فخر کیسا؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ ادھر کا یہ منظر ہے، یہ آیت بھی اسی موقع کی ہے۔ دوسری طرف لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی خدا کو خرید لیا کرتے ہیں۔ بھائی دیکھیے تو قرآن یہ میں پڑھ رہا ہوں عزیزان محترم کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ رو نہیں، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی خدا خرید لیا کرتے ہیں۔ بھیا سونا کوئی کام نہیں ہے، سونا آرام ہے، لیکن کیا کہنا ائمہ کے عمل کا کہ اگر وہ بستر پر سو بھی جائیں، توجہ کیجئے گا، تب ہی مرضی خدا کے مالک بن جاتے ہیں۔ ہمارا سلام شعرا کی فکر کو یہ دونوں منظر کھینچے، غار میں رونا بھی، بستر پہ سونا بھی، اور شعر کہا کہ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ آواز بلند نعرہ صلوات دیجئے۔ سب مل کر ایک اور صلوات پڑھتے ہیں آپ ذرا محمد والے محمد۔ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، محروم دو عالم رکھا۔ بڑی معنویت ہے اس مصرے میں، بڑی معنویت ہے۔ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا، سونے والے سے کہا ساری خدائی۔ بھائی توجہ کیجئے گا، ساری خدائی تیری۔ بھائی اقبال نے شعر تو کہا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، لیکن ہمیں مصداق کہیں نظر نہ آیا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، لیکن یہ اگر عملی صورت میں ہمیں کوئی نظر آتا ہے تو وہ ہجرت کی بستر پر کہ علی نے اپنی ہیبت کو بٹھا دیا، خود سو گئے۔ بھائی صلوات دیجئے ذرا محمد و آل محمد پر۔
توجہ فرمائیے گا، ہیبت علی ہے، ہیبت علی ہے جو کسی میں ہمت نہیں پڑ رہی ہے، ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ جو رات کے سناٹے میں، ورنہ جو لوگ ننگی تلواریں لے کر آئے ہوئے تھے انہیں اتنے غیرتدار وہ نہیں تھے کہ جو گھر پہ حملہ نہ کرتے، نہیں، سارے ارادے ان کے تھے، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ ہیبت علی تھی، یہ ہیبت علی تھی۔ اور اس کا مظاہرہ بھی ہوا ہے کہ جب دوسرے دن میرا مولا خواتین کو لے کر جا رہا تھا تو جب آئے ہیں لوگ روکنے کے لیے تو میرے مولا نے کہا ہے کہ سوچ سمجھ کر مجھ سے بات کرنا، اس لیے کہ جو اب تک مجھے روکا کرتا تھا وہ مکے میں موجود نہیں ہے۔ صلوات دیتے ہیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، میں نے یہ منظر بہت کم پڑھے ہیں لیکن آپ دیکھیں تو ذرا سا کہ کیا حسین منظر ہے، کیا حسین منظر ہے کہ علی سو رہے ہیں اور علی کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، علی سو رہے ہیں اور علی کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے۔ بھائی ہم لوگ خالی قصیدہ نہیں پڑھتے، ہم لوگ خالی قصیدہ نہیں پڑھتے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا قصیدہ ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اور خالی قصیدہ نہیں پڑھتے بلکہ در پر مانگنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ ہم سے آپ کہتے ہیں انہی کو کیوں پکارتے ہو، انہی کو کیوں مانگتے ہو، تو مجھے آپ بتائیے، ہم تو خواہش کے بندے، ہم تو نفس کے غلام۔ ذرا اندازہ لگائیے، ذرا اندازہ لگائیے کہ ملائکہ جنہیں احتیاج نہیں ہوتی، جہاں نفس نہیں ہے، وہ تو آئے اپنی غذا لینے کے لیے۔ صلوات پڑھتے ہیں آپ ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ دو کردار ایک ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ایک طرف رویا جا رہا، دوسری طرف سویا جا رہا۔ لیکن وہی بات دیکھیے، شخصیتیں، یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیے گا، اور اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی ہے دوسرے الفاظ میں، کہ مکے میں یہی تھا کہ اصل میں دین کے پیغام کو بلند نہ ہونے دیا جائے۔ جب وہ نہیں چل سکا تو پھر یہ ہوا کہ خود شبخون مار کر دین پر قبضہ کر لیا جائے۔ اسی لیے آپ جب تحقیق کریں گے تو ممکن ہے آپ کو کوئی شخصیت ملے ہی نہیں۔ اور یہ ہم نے نہیں، شاہد زعیم فاطمی عالم اہل سنت جو بعد میں مذہب حقہ سے مشرف ہو گئے تھے، انہوں نے اس بات کا تجزیہ کیا ہے کہ یہ فرضی شخصیتیں پیدا کی گئیں ہدایت کے امام کے مقابلے پر۔ اور میں عرض کر چکا کہ یہ چار امام کیوں لائے گئے، اس لیے کہ پانچویں اور چھٹے امام کے دور میں یہ تربیت کر رہے تھے قیامت تک کے لیے ایک ایسے معاشرے کی کہ جہاں ذکر اہل بیت مرکزی حیثیت رکھے۔ اور یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ائمہ کے پاس جب ان کے چاہنے والے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے تم اپنی مجلسوں میں کیا ذکر کرتے ہو؟ تو چاہنے والے کہتے تھے آپ کے ذکر کے علاوہ ہماری مجلسوں میں کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ تو امام کہتے تھے کہ اپنی مجلسوں میں ہمارا ذکر کرو، اس لیے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے گا اس کے شامل حال رحمت خداوندی ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ یعنی تربیت کر رہے تھے۔ اور جیسے ہی، ورنہ آپ مجھے بتائیں، جو میں نے پرسوں اشارے میں اس دن بات کہی تھی شب اربعین میں، کہ آپ مجھے بتائیں کہ ورنہ اس دور سے پہلے امام ابو حنیفہ جیسا کوئی کیوں نہیں ہے، امام مالک جیسا کوئی کیوں نہیں ہے، امام شافعی جیسا کوئی کیوں نہیں ہے، یہ پیریڈ ایک جیسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اہل بیت دین کا پرچم بلند کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا، کچھ فرضی شخصیتیں بنائی جاتی ہیں، اور اگر یہ شخصیتیں نہ بنائی جائیں تو ہمیں ذکر اہل بیت ہی سے فرصت نہ ملے۔ توجہ کیجئے گا، لیکن جب ایسے لوگ مقابلے پر لائے جاتے ہیں جن سے دین بدنام ہوتا ہے، اور انتہا یہ ہے کہ انعام دیا جاتا ہے
کہ اگر ان سے جا کر مسئلہ پوچھو گے تو انعام ملے گا، آل محمد کی فرض سے مسئلہ پوچھو گے تو تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ یعنی ان مرحلوں سے گزر کر ہم یہاں تک آئے، لیکن جب بھی کوئی فرضی شخصیت ہدایت کے امام کے مقابلے پر بنائی گئی وہ ایکسپوز ضرور ہوا۔ توجہ کیجئے گا، وہ ایکسپوز ضرور ہوا۔ کل دوستوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ عزیزان محترم دیکھیے، کوئی بھی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ جس کے مقابلے پر کسی نہ کسی کو کھڑا نہ کیا گیا ہو۔ انتہا یہ ہے کہ اگر معراج جسمانی کا انکار کرنا ہوا تو وہی بات بیک ڈیٹ میں مکے میں رخصتی دکھا دی گئی، لیکن یہ تجزیے کا موقع ہے کہ نہیں؟ مجھے آپ بتائیں کہ کہاں تک عظمت پیغمبر کو ہلکا کیا جائے گا؟ لیکن بیٹیاں تک فرضی بنا لی گئیں۔ اور یاد رکھیے گا، میں جو کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے ہم تعداد سے ہمیں کوئی الجھن نہیں ہوتی، پیغمبر کی اتنی ازواج ہیں، ہمیں کوئی دقت ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر جو میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں، ہم تو باقاعدہ طور پر اقرار کرتے ہیں کہ پیغمبر کی ازواج ہر طرح کی تھی، اور خالی پیغمبر کے لیے نہیں، امام ائمہ کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں بھی آنے والا سب ایسے نہیں تھے کہ جن کے کردار کی ذمہ داری لی گئی ہو۔ میں جودہ بنت اشس کے حوالے سے بات کر چکا، ام الفضل کے حوالے سے امام محمد تقی کے ہاں اگر کوئی ایسی بیوی آ گئی تو ہمیں کوئی الجھن اور دشواری نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں رشتہ داری پر ہم کوئی زور دیتے ہی نہیں ہیں، ہمارے یہاں وفاداری دیکھی جاتی ہے۔ یعنی آپ اس سے کبھی بھی الجھن کا شکار نہ ہو، لیکن وہی بات کہ سوال یہ پیدا ہوتا، عجیب بات ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخصیتیں کیا ان کی محبت میں بنائی گئیں؟ نہیں۔ اور بات کو واضح کروں، کیا بیٹیاں بیٹیوں کے لیے بنی؟ بھائی توجہ کیجئے گا، یا بیٹیوں کے سر پر اصل میں داماد بنانا تھا؟ نہیں، ذرا سی نزاکت ہے، توجہ کر رہے ہیں کہ یعنی آپ صحیح میں بتا رہا ہوں کہ پیغمبر نے خدا نے یہ چاہا کہ ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام الگ ہو۔ میں بہت سی باتیں آج ایک ساتھ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو اصل بات ہے وہ ذہن میں آپ کے اتر جائے کہ جو بھی ان کے مقابلے پر لایا غلطی اس کی ہے، خطا ہماری نہیں ہے، اس لیے کہ ورنہ ہمیں فضائل سے فرصت ہی نہ ہوتی۔ اور اگر ہمیں اصحاب یا ازواج سے مقابلے کا کوئی شوق ہوتا کہ ہم ایک صحابی کا تقابل اہل بیت سے کریں تو غدیر میں 1.25 لاکھ صحابی تھے، ہم سب کے تو شجرے نہیں معلوم کرتے کہ فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا۔ یہ خطا تو امت کی ہے کہ جن لوگوں کو اہل بیت کے مقابلے پر لایا گیا، بھائی توجہ کیجیے گا، ان کے بارے میں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ مقابلے کی تو بات کرتے ہیں لیکن کوئی ٹھہرتا نہیں ہے، کوئی ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو چلیے تفصیل تو پھر کبھی ہوگی، لیکن آج اتنا کہ انتہا یہ ہے اور یہ بنیادی فکر ہے کہ علی کی دامادی کو بھی بے شک جی ماشاءاللہ اکیلا نہ رہنے دیا جائے کہ اگر آپ مقام فخر پہ یہ کہیں کہ مولا علی داماد رسول ہیں، توجہ کیجئے گا، تو وہ تو ایک بیٹی کے شوہر ہیں، اور ہم جنہیں مانتے ہیں وہ 2 بیٹیوں کے۔ توجہ کیجئے گا محترم، صرف یہی معاملہ ہے تاکہ عظمت علی کے خلاف توجہ کیجئے گا یہ معاملہ کھڑا کر دیا جائے۔ تو یہ طے پایا کہ بیٹیوں کی محبت میں بیٹیاں نہیں بنی تاکہ بیٹیوں کے ذریعے سے کوئی داماد بن سکے، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ علی ہی تھوڑی داماد ہیں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تو ہمیں الجھن نہیں ہوتی کہاں اس تاریخی بحث میں پڑھیں کہ تھیں کہ نہیں تھیں۔ ارے ہم تو کردار کے پجاری ہیں، آپ خود بتائیے کہ یہ تو بات یہ ہوئی کہ اس کا مطلب کہ پیغمبر
جناب زہرا کو زیادہ چاہتے تھے. ارے میں کیا کروں, توجہ فرمائیے گا کہ ساری حدیثیں, ساری عظمت, ساری عزت, ساری منزلت زہرا کے لیے. بھائی کوئی آئے جو بتائے کہ جو اور بیٹیاں تھیں پیغمبر نے ان کے لیے کوئی حدیث کہی ہو, پیغمبر ان کے احترام کو کھڑے ہوئے ہو, پوری کتابوں کے ورق الٹ ڈالیے. بھائی توجہ کیجئے گا, کسی کی کوئی فضیلت آپ کو نہ ملے گی تو یا تو ہماری تحقیق مان لیجئے کہ بیٹیاں تھیں ہی نہیں, یا خود اگر مقابلہ کرتے ہیں تو مان لیجئے کہ بیٹیاں تو تھیں لیکن زہرا جیسی کوئی نہیں تھی. بھائی سلوات بھیجئے محمد والے اچھا. اور پھر چلیے میں نے مانا کہ پیغمبر کے رشتہ داروں میں بیویاں نہیں ہوتی, اور انتہا یہ ہے, یہ بات چونکہ ابھی میں نے, اس لیے کہ اس سے پہلے سنا تو تھا میں نے, لیکن حوالے کی منزل پر ایک مشکل تھی. اب میں آج اس محترم مجمع کے سامنے, ویسے تو اس بات کو ایک بزرگ عالم دین نے پڑھا لیکن حوالہ نہیں تھا میرے پاس, لیکن جب میں نے محدث دہلوی کی کتاب جس کا ترجمہ تاریخ مدینہ کے نام سے, عجیب بات ہے عزیزان محترم, جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے تو نہیں لیکن صاحبان فکر کے لیے ایک فکر کا گوشہ کھولنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب مباہلے کے میدان میں یہ اعلان ہوا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں, یہ ہے نا آیت ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی. بات عجیب یہ ہے کہ پیغمبر کا صلبی بیٹا بھی موجود تھا. جناب ابراہیم کی وفات آیے مباہلہ کے بعد ہوئی ہے. بھائی میں کیا کروں, توجہ فرمائیے گا, میرے پاس خود کتاب رکھی ہے تاریخ مدینہ محدث دہلوی کی, انہوں نے ایئر وائز جو لکھا ہے کہ اس سن میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سن 10 ہجری میں, توجہ کیجئے گا, آیے مباہلہ بھی آئی اور اسی 10 ہجری میں جناب ابراہیم کی وفات ہوئی. بھائی توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. بھائی یہ عجب بات ہے کہ اتنا رشتوں پر زور دینے والے اس بات کی تحقیق کیوں نہیں کرتے کہ ابنانا کی کھلی چھوٹ ہونے کے باوجود پیغمبر صلبی بیٹے کو مباہلے میں نہیں لے جاتے, حسن و حسین کو لے کر جاتے ہیں, تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں رشتہ داری نہیں وفاداری دیکھی جاتی ہے. ہمارے صلوات پڑھتے ہیں آپ ذرا محمد و آل محمد. حوالہ مجھ سے لے لیجئے گا, یہی کتاب موجود ہے, لیکن بہرحال اس کو سنتا کون ہے, اس کو دیکھتا کون ہے. چلیے آپ ہی کی بات صحیح, میں نے کہا نا مولا علی اکیلے داماد نہ رہے, اس لیے آپ نے جو ہے وہ پورا کھیل تیار کیا. لیکن وہی بات بیٹیوں کو تو چھوڑیے, اگر ہم یہ کہیں, میں نے بیٹے کی تو بات کر لی لیکن اس کے اوپر کوئی زور نہیں دیا جاتا, اس کے اوپر کوئی زور نہیں دیا جاتا. لیکن آپ مجھے بتائیں پیغمبر بیٹیوں کو کیوں نہیں لے گئے؟ بھائی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ, تو اگر ہم یہ کہیں کہ بیٹیاں زہرا جیسی نہیں تھیں اس لیے لے کر نہیں گئے, تو اب اس وقت ہر مورخ, ہر ذمہ دار اٹھ کر کہے گا کہ آپ کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اس وقت تک بیٹیاں موجود نہیں تھیں, اگر ہوتی تو جاتی. میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے, جب بیٹا زندہ تھا اس کو لے کر نہیں گئے. بھائی توجہ کیجئے گا, تو اگر ہوتی بھی, لیکن وہی بات, یہ بیٹیوں کی محبت میں تھوڑی تاریخ نویسی ہو رہی ہے, تاریخ سازی ہو رہی ہے. یہ تو اس وجہ سے کہ یہ طے کیا جائے کہ خالی علی ہی داماد نہیں ہیں, تو بھیا بیٹیاں تو ٹھیک ہے مر گئی پہلے,
تاریخ آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن داماد شریف تو موجود تھے۔ توجہ توجہ توجہ، یہ داماد تو موجود تھے۔ اب آپ بتائیے یہ پیغمبر کا انصاف کیسا ہے کہ جو ایک بیٹی کا شوہر ہے اس کی بیٹی کو بھی اپنے لے جائیں، داماد کو بھی لے جائیں، لیکن جو دو دو بیٹیوں کا شوہر ہے ارے بیٹی ہی کے کھاتے میں لے کر جاتے۔ لیکن تاریخ مباہلہ گواہ ہے کہ پیغمبر مولا علی کو تو لے گئے لیکن کسی اور کو نہیں لے گئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ داماد کوئی بھی بنے لیکن مباہلہ گواہ ہے کہ داماد تو اور ہو سکتے ہیں لیکن کوئی علی اور زہرا جیسا نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ آواز بلند نعرہ صلوات آپ بھیج دیجئے۔ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جائیے سارے تجزیے کر لیجئے اور پھر عزیزان محترم یہاں پر ان کی ضرورت کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے۔ ہمارے بزرگ علماء نے مثلا آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی دامہ ظلہ العالی نے کہ بات تحریر کی کہ اس دن دعائے پیغمبر کو ان 4 تن کی آمین کی ضرورت تھی۔ بھائی توجہ کیجئے گا، جبھی تو یہ مختصر سا قافلہ جو ہے جا رہا ہے اور پھر ان کے مقابلے پر جا رہا ہے جو جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، کہا تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہو، پہلے نبوت کے بیٹوں کا مقابلہ تو کرو۔ بھائی توجہ کیجئے گا، پہلے نبوت کے بیٹوں کا مقابلہ تو کرو۔ اور پھر کیا کہنا عزیزان محترم، ہر جنگ میں آگے رہنے والا، جو ہر جنگ میں آگے رہتا ہے آج وہ پیچھے پیچھے۔ بھائی امام حسن اور امام حسین آگے ہیں اور مولائے کائنات پیچھے ہیں۔ مولائے کائنات کے آگے نہیں ہو سکتے تھے؟ نہیں، بددیانت مورخ لکھتا کہ وہ علی کی تلوار کی اتنی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائی میں ہجرت سے یہاں تک آپ کو لے کر آیا ہوں کہ ان کی اتنی ہیبت بیٹھی تھی کہ وہ مقابلے کو تیار نہیں ہوئے۔ کہا نہیں، علی پیچھے رہیں گے تاکہ پتہ چلے جب تلوار کی بات ہوگی تو علی آئیں گے، جب کردار کی بات آئے گی تو بچے جنگ جیت لیں گے۔ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ حسن و حسین، اور پھر چہرے کو دیکھ کر کہا کہ ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہوا نظر آئے۔ ہماری جانیں قربان، قرآن اور اہل بیت پر قرآن اپنے لیے کہے کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کا دعویٰ اور وہ نصارہ کی تصدیق اہل بیت کے لیے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ اگر یہ اشارہ کر دیں، اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہوا نظر آئے۔ تو عزیزان محترم یہ گئے ہیں اور جنگ کو فتح کر کے آئے ہیں، تو اب ان کا وجود خدا کے وجود کی دلیل بن گیا۔ ان کا وجود خدا کے وجود کی دلیل بن گیا، اس لیے کہ نظریاتی طور پر اگر پیغمبر نے کسی سے بحث کی ہے تو یہ نصارہ ہیں، اور اس بحث میں جن لوگوں کو شریک کیا ہے دعا کی منزل پر وہ جناب زہرا ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، مولا علی ہیں، اور پھر یہ ہے نظریہ توحید کے محافظوں کی منزل کہ کوئی مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ ہیں کہ جنہیں مستجاب الدعوات غیر بھی مانے کہ اگر یہ دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہوا نظر آئے۔ تو ایک وہ ہیں جو مرضی الہی کے مالک ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، اور دوسری طرف گمراہ کرنے والے ہیں کہ جن کو خود اپنی نجات کا پتہ نہیں ہے، جن کو خود اپنی جنت کا پتہ نہیں ہے، جو خود دوسروں کے محتاج ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جس بات کو بہت زور دے کر کتابوں میں لکھا جاتا ہے، حالانکہ تجزیہ کر کے اس کو رد کیا جا چکا ہے، کہ اتنا زیادہ عقیدت تھی کہ کہا کہ کوئی تحریر مل جائے۔ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں تحریر ملی ہو تب تو فخر مناسب ہے،
تو جو فرمائیے گا. لیکن بہرحال اس سے یہ اندیا تو مل گیا کہ اہل بیت کی غلامی کے بغیر جنت کا کوئی تصور نہیں. تو اگر وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے سازشن، تو اگر ہم محبت میں ان کے اوپر بھروسہ کریں تو اس میں تعجب کیا ہے؟ توجہ کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہم محبت میں اگر ان کے اوپر بھروسہ کریں اور پھر ادھر سے اشارے مل رہے ہیں، ادھر سے احکامات آ رہے ہیں کہ ہم سے وابستہ رہنا، ہم سے جڑے رہنا، تو تمہیں نجات ملے گی. اور کیوں نہ نجات ملے؟ اس لیے کہ جو ہادی سے وابستہ ہو جائے پھر اس کی ہدایت میں کوئی شک نہیں ہوتا. جو ہادی سے وابستہ ہو جائے اس کی ہدایت میں کوئی شک نہیں ہوتا. اور پھر عزیزان محترم، یہ کیسے ہدایت کرنے والے ہیں کہ اگر ان کے اوپر کسی نے بھروسہ کر لیا، اگر ان کے اوپر کسی نے بھروسہ کر لیا. دیکھیے ہم بڑے گناہگار ہیں، اور آج کی رات اپنے گناہوں سے استغفار کی رات ہے، گناہوں سے توبہ کی رات ہے. دعائے کمیل کا میسج یہی تو ہے کہ معبود ہم بہت گناہگار ہیں، بہت گناہگار ہیں، لیکن تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بڑھی ہوئی ہے. یہی ہے نا، تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بڑھی ہوئی ہے. تو مجھے آپ بتائیں اس کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی ہے؟ دعائے کمیل میں اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو معاف کر دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم اسی جہنم سے فریاد کرنے لگیں گے کہ یہ کیسا خدا ہے جس نے موحد اور کافر کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. تو یہی میسج ہے نا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ موحد اور کافر و منافق کو ایک جگہ جمع کر دے. تو بھیا دنیا یہ بھی فیصلہ ساتھ میں کرتی چلے کہ اگر موحد اور کافر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، بھائی توجہ کیجئے گا، تو پھر آل محمد کے چاہنے والے اور آل محمد کے دشمن بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ وہ عادل خدا دونوں کے ساتھ ایک سلوک نہیں کرے گا. اور ہم یہ ذکر اسی لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے. اور پھر عزیزان محترم، ہم اس ذکر کو کرتے ہوئے کبھی شرماتے نہیں ہیں. وہ اور لوگ ہیں جو ذرا سا بچ بچ کر گزرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم تو کھل کر بات کرتے ہیں اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے. غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ تولا کا تاج ہوتا ہے. غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ تولا کا تاج ہوتا ہے. تجھے نفاق کا پیدائشی مرض تو نہیں جو سن کے ذکر علی اختلاج ہوتا ہے. تو مل کر صلوات پڑھ دیں آپ محمد و آل محمد. اگر آپ نے دونوں چیزوں کو ملایا ہے تو نتیجہ نکالنے میں آسانی ہوگی کہ دعائے کمیل اور پھر آل محمد پر بھروسہ. اس لیے کہ دعائے استغفار جو آیت کی شکل میں ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو استغفار کیا کرتے ہیں، اے میرے حبیب اگر تیری قبر پر آتے اور وہاں استغفار کرتے تو مجھے معاف کرنے والا پاتے. یعنی خود خدا بھی کہہ رہا ہے کہ اگر اپنے گناہوں کا اقرار ہے تو محمد والے محمد کے وسیلے سے توبہ کرو تو توبہ قبول ہوگی. اور پھر ہم کیا ہیں، ترک اولا بھی جن سے ہوا انہوں نے بھی ذریعہ آل محمد کو بنایا، انہوں نے بھی وسیلہ آل محمد کو بنایا. اور پھر عزیزان محترم جب شب جمعہ آتی ہے تو پھر ہمیں وہ مولا حسین کی زیارت بڑی تاکید کی گئی ہے، بڑی تاکید کی گئی ہے کہ شب جمعہ آئے تو حسین ابن علی کو سلام کیا کرو. اور پھر ان سلام کرنے والوں میں خالی ہم جیسے گنہگار نہیں ہیں. سلام کرنے والوں میں 1,24,000 انبیاء. روایتوں میں ہے کہ اگر تم انبیاء سے مصافحہ کرنا چاہو، اگر تم انبیاء سے مصافحہ کرنا چاہتے ہو تو زیارت قبر حسین کرو. ہاں عزیزو، آج کی شب مرحومین کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے. خداوند عالم حاضرین مجلس، بانیان مجلس کے مرحومین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرے، ان کے درجات کو عالی کرے. آج کی رات مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی رات ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ جانے والا یا ہمارے مرحومین جن کو واقعاً عقیدت اور محبت، اس لیے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ ویسے تو عزاداری ایک پورے نظام کا نام ہے، عزاداری ایک پورے سسٹم کا نام ہے، لیکن عزیزان محترم ہر آدمی ہر کام نہیں کرتا. اور میں تو جب بھی انگلینڈ آتا ہوں
اور یہاں پارکنگ کراتے ہوئے عزاداروں کو یا باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو اس طرح سے میں دیکھتا ہوں تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو پوری مجلس بھی نہیں سن پا رہے ہیں، ماتم بھی نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا جو انتظام کرنے والے ہیں کیا وہ شریک اعضا نہیں ہیں؟ کیا وہ شریک اعضا نہیں ہیں؟ جو عزاداروں کے لیے یہ انتظامات کر رہے ہیں کیا وہ عزاداری کا جز نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری ایک پورے نظام کا نام ہے۔ کوئی مجلس پڑھتا ہے، کوئی فرش بچھاتا ہے، کوئی تبرک کا انتظام کرتا ہے، کوئی ذاکر کو لینے جاتا ہے، کوئی مومنین کو پہنچانے جاتا ہے، کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے، تو ہر آدمی ہر کام تو نہیں کرتا۔ توجہ فرمائیے گا، ہر آدمی ہر کام تو نہیں کرتا، لیکن مثبت رخ یہ ہے، پازیٹیو تھنکنگ یہ ہے کہ آدمی اگر خود نہیں کرتا ہے تو اگر دوسرا کوئی اعضا کا کام کر رہا ہے تو اس کو ہلکا بھی نہ سمجھے، اس کو پھر ہلکا بھی نہ سمجھے، اس لیے کہ خدا جس کو جو بھی توفیق دیتا ہے اس طرح سے وہ شریک اعضا ہوتا ہے۔ اچھا، اور دل بھی نہیں چاہتا، ایسا نہیں ہے کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو مجمع کا ہر فرد یہ چاہے کہ میں بھی مجلس پڑھنے لگوں۔ اگر کوئی ماتم کر رہا ہے تو لازم نہیں ہے کہ ہر آدمی، اور یہی ہوتا بھی ہے، دل چاہے نہ چاہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہر آدمی ہر کام نہیں کرنا چاہتا، لیکن عزاداری کے دو جز ایسے ہیں، توجہ کیجئے گا، دو جز عزاداری کے ایسے ہیں کہ جس کی تمنا، جس کی خواہش ہر عزادار کو ہوتی ہے، ہر مومنہ کو، ہر مومن کو، اور وہ دو جز کیا ہیں؟ ایک حسین پر گریہ، دوسرے زیارت حسین۔ مجلس پڑھنے کا ہو سکتا ہے دل نہ چاہے، لیکن جب حسین کی مظلومی بیان ہوتی ہے تب دل ضرور چاہتا ہے کہ ایک آنسو ایسا نکل آئے جو حسین کے غم میں ہو اور رومال سیدہ کی زینت بن جائے۔ اور دوسری چیز زیارت۔ عزاداروں، کئی مرتبہ زیارت کر کے آنے والوں کو بھی ہم نے کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ بس میں زیارت کر آیا، نہیں، یہی ہوتا ہے کہ پھر دعا کر دیجئے، پھر ہماری جانے کی خواہش ہے۔ یہ عجیب تمنا ہے، کیا بات ہے کہ رونے سے بھی دل نہیں بھرتا، زیارت سے بھی دل نہیں بھرتا، اس لیے کہ ان دونوں چیزوں کو معصومین نے بڑا زور دیا ہے کہ جب کسی پر رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین کو یاد کر لینا، اور اگر زیارت کا شوق ہو تو میرے جد مظلوم حسین کی زیارت کو چلے جانا۔ ہاں عزادارو، اس لیے کہ انبیاء نے حسین پر گریہ کیا ہے، انبیاء زیارت کے لیے گئے ہیں، ہاں کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس مظلوم کی یاد ہے، اس مظلوم کا تذکرہ ہے کہ جس کی راہ میں خرچ ہونے والا پیسہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے، چاہے مجلس کی شکل میں ہو، چاہے زیارت کی شکل میں ہو۔ بڑی تاکید کی گئی ہے کہ جب بھی موقع ملے فرش عزا بچھا دینا، جب بھی موقع ملے زیارت کو چلے جانا۔ عزادارو، یہ جملے مجھے اور کسی کے لیے نہیں، دیکھیے زیارت کی تاکید اور کسی کے لیے اتنی نہیں ملتی جتنی مولا حسین کے لیے ملتی ہے۔ یقیناً مولا علی کی زیارت کرنے جانا ثواب ہے، امام علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کرنے جانا ثواب ہے، روایتیں بھی ہیں، لیکن جتنا زور مولا حسین کی زیارت کے لیے ہے۔ اور پھر آپ اگر عراق جاتے ہیں، مجھے آپ بتائیں، جب کوئی عراق کی طرف جاتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نجف جا رہے ہیں، یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم سامرہ جا رہے ہیں، یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم کاظمین جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ساری زیارتیں عراق میں ہیں، سارے اماموں کے یہ روضے عراق میں ہیں، نجف میں بھی، کاظمین میں بھی، سامرہ میں بھی، لیکن بے ساختہ اگر کوئی جگہ کا نام آتا ہے تو وہ کربلا۔ کربلا میں کتنی کشش ہے، اس لیے کہ 8ویں امام نے کہا ہے اگر کسی غریب کی غربت پہ رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین کو رو لینا۔ اس لیے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس گیا ہے تو قبریں تو تیار ملی ہے نا، تو جناب زینب نے 11ویں محرم کو کہہ دیا تھا کہ نہ گھبراؤ میرے لال، آج تو بے کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں، آج تو بے کفن لاشیں پڑے ہیں، لیکن یہی ظاہر آئیں گے، اللہ اکبر، اور مجمع ہوگا۔ عزادارو، وہ الفاظ، وہ تعداد تو لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں آتی۔ ارے 1 کروڑ سے زیادہ کا مجمع، وہ جناب زینب کی خواہش، وہ امام زین العابدین کی کسک، یقیناً امام زمانہ کو تسلی ہوتی ہوگی کہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں بھی اتنے ظاہر پروانہ وار
جزاکم ربکم. عزادارو لیکن کریم ابن کریم ہے نا, مولا حسین کہتے ہیں کہ اگر تم میرے نزدیک نہیں آ سکتے ہو زیارت کے لیے تو دور ہی سے کہہ دیا کرو السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. عزادارو سنیں گے آپ مولا کیا کہتے ہیں کہ اگر تم دور سے بھی میری زیارت پڑھو گے تو ہم تمہاری قبر میں زیارت کو آئیں گے. اللہ اکبر, یہ مرتبہ ہے زائر حسین ابن علی کا. تو عزادارو دیکھیے یہ چہلم سے قریب کے ایام ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں. دو چار جملے سنیے. یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا کی طرف 3 دن کے بعد کربلا سے مدینے کی طرف گیا. مختلف حوالوں سے آپ نے اس گھرانے کے مصائب سنے, لیکن عزادارو میں نے سب کا ذکر تو کیا, لیکن اسی ذکر میں ایک جناب لیلا بھی ہیں. جناب رباب بھی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی, جناب لیلا بھی کبھی سائے میں نہ بیٹھی, لیکن جب عید کا دن آیا جناب لیلا نے دیکھا کہ علی اکبر کے ساتھ کے جوان عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. عزادارو ایک مرتبہ ماں, خدا نوجوانوں کو سلامت رکھے, ماں کی گودیوں کو آباد رکھے, لیکن ہائے علی اکبر, ایک مرتبہ جناب لیلا گئی, جناب علی اکبر کے اس لباس کو نکالا جو شادی کے لیے تیار کیا گیا تھا. ایک مرتبہ لباس کو رکھ کر اے علی اکبر تمہارے سر پہ سہرا نہیں بندھا. ساری بیویاں جمع ہو گئی جناب لیلا کو پرسا دینے کے لیے. جناب لیلا نے جناب رباب کو آتے ہوئے دیکھا, لباس کو چھپا لیا, کہا مجھے نہیں رباب کو پرسا دو جس کا چھوٹا بیٹا کربلا میں علی اصغر اور سکینہ قید خانے میں سو گئی. واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ حسینہ واہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ حاضرین مجلس بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما. پروردگار عالم ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے, ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. ہمیں عملی طور پر سیرت محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سرکار کے ظہور میں تعجیل اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار بھی ان کے سر و آباد ہو سکے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.